نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مجھے ایک فیس بک پر کلک دکھایا گیا جہاں پہ ایک صاحب لوگوں کو بڑی چابک دستی کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ لفاظی کی ہیر پھیر کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو 12 ربیع الاول کو نبی کا وصال پاک ہے اور آپ کی ولادت کی تاریخ کا کوئی تعین نہیں، کوئی 12 لکھتا ہے، کوئی 9 لکھتا ہے، کوئی 8 لکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کی ولادت کو بدعات سے پاک رکھا، وہ اس طرح کہ آپ کی ولادت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اس دنیا میں ہے، شہر مکہ آباد تھا، ہزارہا انسانوں کی آبادی میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، مگر راویوں میں جو اختلاف ہے، کسی بھی ایک راوی کی بات کو، ان کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کتنا لوگوں کی ولادت اور ان کی وفات کو تسلیم کیا۔ امام بخاری سے لے کر امام مسلم تک، سیاستہ کے محدثین حضرات یا دیگر ائمہ کرام کے بارے میں ان کی وفات اور وصال پر اختلاف پایا جاتا ہے، مگر وہاں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی ولادت کو بھی مخفی رکھا ہے۔ مگر نبی کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نبی کی ولادت کی تاریخ پر یہ اختلاف اللہ کی طرف سے مخفی رکھنا ہے تاکہ یہ بدعات سے پاک ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، کتنی بڑی عجیب سی بات ہے۔ عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی عیسائی کو، پوری دنیا شرق و غرب میں وہ ایک ہی ڈیٹ پر متفق ہیں۔ مگر یارو مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کی ولادت کا اس لیے انکار کرتے ہیں، یہ ایک راز ہے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک جس شخص کی ولادت کا کوئی تعین ایک نہیں بلکہ مختلف روایات اور اس میں مختلف تاریخی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کو بھی مخفی رکھا، ایک راز رکھا؟ حضرات محترم، نبی کی ولادت 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کہے کہ 9 ہے تو وہ 9 کو میلاد منا لے، اختلاف بات ہی ختم۔ نبی کی پیدائش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نبی تو پیدا ہوئے ہیں نا، تو پیدا کی تاریخ تو کوئی ہوگی نا، تو جو بھی تاریخ سمجھ آئے اس دن نبی کی ولادت منا لو۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ، نظریہ اور جمہور کے نزدیک وہ 12 ربیع الاول ہے، جس ڈیٹ کو ہم اہل سنت جو ہیں وہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اظہار خوشی کرتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے کسی خوشی کے موقع پر اظہار مسرت کرتے ہیں، خدا کی نعمت کے مل جانے پر اظہار خوشی کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی سب سے عظیم نعمت کبریٰ اور رحمت للعالمین ذات کی ولادت باسعادت پر جب اہل سنت خوش ہوتے ہیں
تو بعض لوگوں کو اس بات کا بھی اعتراض ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو جی وہ تو مخفی ہے ان کی ولادت، اور 12 ربیع الاول تو وہ وصال کا دن ہے، غم کا دن ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ کسی نے شتر مرغ کو کہا تھا کہ آپ بھار اٹھائیں، اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ تم شتر ہو تو بھار اٹھاؤ، شتر اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ بار اٹھاتا ہے تو بار اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں میں مرغ ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اڑنا شروع کرو۔ تو اس نے کہا نہیں میں شتر ہوں۔ تو ایسے لوگوں کا نظریہ کچھ اس طرح ہے کہ میلاد النبی کا جب موسم آتا ہے خوشیاں منانے کی، جب بہاریں آتی ہیں اور اہل سنت جب اظہار خوشی کرتے ہیں تو انہیں وصال یاد آ جاتا ہے، اور جب محرم کے موقع پر ذکر حسین کیا جائے اور ذکر حسین میں حسین کی شہادت پر یقیناً مسلمان کلمہ گو کو اس بات کا دکھ ضرور ہے، آپ کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، ذکر حسین میں آنسو بہاتے ہیں، تو یہی لوگ معترض کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسا غم ہے، غم تو 3 دن ہوتا ہے، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، اب بھی یہ لوگ سوگ منا رہے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو چین نہیں ہے۔ سوگ منائیں، ہم تو سوگ نہیں مناتے، ہم تو ذکر حسین کرتے ہیں، اور ذکر حسین میں یاد حسین میں آنسو بہ جائیں یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ محبت کے آنسو، درد کے آنسو بھی یہ خیر کے آنسو ہوتے ہیں، اور جب ہم حضور کی ولادت سمجھ کر خوشی کرتے ہیں پھر ان کو اعتراض ہوتا ہے یہ تو ولادت کا دن ہے۔ نہ جانے ان کو خوشی اور غمی کا امتیاز ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں نبی کی ولادت کا دن کا کوئی تعین ہی نہیں ہے، مخفی ہے۔ یارو کیا کلمہ پڑھ کے حق ادا کیا ان لوگوں نے کہ جن کو اپنے نبی کی ولادت کا دن ہی یاد نہیں ہے، وہ تاریخ ہی یاد نہیں ہے، تو بھلا وہ کیوں کر جشن منائے؟ جشن تو وہ منائے نا جن کو اپنے نبی کی ولادت کا دن بھی یاد ہو اور وہ تاریخ بھی یاد ہو۔ تو حضرات محترم اس قسم کے باتیں سننے میں آتی ہیں، ہم کوشش کریں گے ان جیسی لغو اور بیکار باتوں کا مدلل جواب دیا جائے۔ اگر عقلی ہے تو عقلی جواب ہی کافی ہے، اگر نقلی ہے تو نقلی جواب دیں گے، کوشش